اس کی بات سن کر بوڑھا جگن سامری معنی خیز انداز میں بانچھیں پھیلاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بالکے، تیرے کو ہم ضرور یہ علم سکھائیں گے، مگر یاد رکھنا ایک بات، تمہاری اس دھرتی میں یہ علم بڑی کڑی تپسیا اور مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا سردھان دینا پڑتا ہے۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ ہاں ہاں مہاراج، کیوں نہیں، میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، سائیں کوڑیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رازداری بھی اس کی بہت اہم شرط ہے، بوڑھا جگن سامری پراسرار انداز میں سر سراتے ہوئے بولا، آس پاس ذرا بھی کسی کو بھنک پڑ گئی تو سنسار کر کے رکھ دیں گے۔ نہیں مہاراج، ایسا نہیں ہوگا، میں مکمل رازداری برتوں گا۔ ٹھیک ہے، پر مہاراج مجھے ایک بات پریشان کرتی ہے۔ کون سی؟ وہ میری بیوی، سائیں کوڑیل نے پھنسی پھنسی آواز کے ساتھ کہا، اور بوڑھے جگن سامری کے بدہیبت ہونٹوں پر بے اختیار پراسرار مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ وہ میرے کام میں بڑی رکاوٹیں ڈالتی ہے، بس مجھے ذرا اس سے ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ راز باہر نہ کھول دے، سائیں کوڑیل نے کہا، اور اگر تمہاری پتنی کو بھی اس راز میں شامل کر لیں تو؟ سائیں کوڑیل جگن سامری کی بات سن کر قدرے حیرت آمیز پریشانی سے بولا، مہاراج یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم بالکل درست کہہ رہے ہیں، بوڑھے جگن سامری نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر مہاراج وہ تو جادو ٹونے سے سخت نفرت کرتی ہے۔ ایک بات بتا، تیرا کوئی بال بچہ ہے؟ اچانک بوڑھے جگن سامری نے بھویں اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سائیں کوڑیل مایوسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں مہاراج، ہمارا کوئی بال بچہ نہیں ہے، اسی لیے اس کے مزاج میں چڑچڑاپن کچھ زیادہ ہی آ گیا ہے۔ اس کی بات سن کر بوڑھے جگن سامری کی چھچھوندر جیسی آنکھوں میں یکایک ایک خاص قسم کی چمک اوت کر آئی۔ وہ بولا، بس بالکے، تیرا کام ہو گیا، اور تیری پتنی کا بھی کام ہو گیا۔ اچھا مہاراج، سائیں کوڑیل اس کی طرف دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں بولا، ہاں، ہم تجھے ایک بوٹی دیں گے، وہ تو اپنی پتنی کو کھلا دینا، ایک ساتھ 2 ستماہے پیدا ہوں گے، یعنی تو اکٹھے 2 بچوں کا باپ بن جائے گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور گہری پراسرار نظروں سے سائیں کوڑیل کے مسرت سے سرخ پڑتے چمرخ سے چہرے کی طرف دیکھا، پھر گمبھیر لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے مزید بولا، مگر یہ بات تجھے اپنی پتنی کو نہیں بتانی ہوگی۔ کون سی مہاراج؟ سائیں کوڑیل مارے خوشی کے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ارے بے وقوف، اسے آخری وقت تک یہ مت بتانا کہ وہ آج سے ٹھیک 7 ماہ بعد ایک ساتھ 2 بچوں کو جنم دے گی، اسے صرف یہی بتانا کہ اس نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، اور دوسرا بچہ، اس کا کیا ہوگا؟ سائیں کوڑیل نے پوچھا۔ وہ تمہارے کام آئے گا، جگن سامری نے مکروہ لہجے میں کہا تو جانے کیوں سائیں کوڑیل کو اپنے رگوں پہ میں سنسنی کا احساس ہونے لگا۔ بس ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھ، پہلے یہ بوٹی اپنی پتنی کو کھلا جا کر۔ پھر وہ اپنے ساتھ ایک خاموش بیٹھی اپنی بوڑھی بیوی کو مخاطب کر کے بولا، اڑی رچنی، وہ جنگل بوٹی تو نکال چھوٹی والی بخشی سے۔ رچنی، جس نے ابھی تک کسی قسم کی گفتگو میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ اسی طرح خاموشی سے اٹھی اور چھوٹی سی ایک گٹھڑی اٹھا لائی۔ کوڑیل کو اس کی چال میں عمر رسیدہ عورتوں والی لڑکھڑاہٹ یا راشہ بالکل بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ بہرطور بوڑھے جگن سامری کی عمر رسیدہ بیوی رچنی نے گٹھڑی کھول کر اس میں سے ایک میلے چیکٹ رومال کی گانٹھ کھولی تو اس میں سے ادرک کی طرح کی کوئی شے نکلی۔ بوڑھے جگن سامری نے رومال سمیت وہ بوٹی اپنی بیوی رچنی سے لے کر اس کا ایک ذرا سا ٹکڑا توڑ کر سائیں کوڑیل کی طرف بڑھاتے ہوئے پراسرار سرگوشی میں کہا، یہ بوٹی ہمالیہ کی اندھیری ترائیوں میں پائی جاتی ہے اور گیدڑ سنگی سے زیادہ کامیاب ہے، اسے سنبھالنا اور جتنی جلدی ہو سکے دودھ کے ایک گلاس میں گھول کر اپنی پتنی کو پلا دے۔ ٹھیک ہے، یہ کام تو میں ابھی اور اسی وقت کیے دیتا ہوں، سائیں کوڑیل نے دبی دبی مسرت کے ساتھ بولا، پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا اور بوڑھے جگن سامری سے بولا، مہاراج ایک بات تو بتاؤ۔ ہاں ہاں پوچھو، بوڑھا جگن سامری گمبھیر لہجے میں بولا، میری پتنی جب 7 ماہ بعد 2 بچوں کو جنم دے گی تو یہ راز اس سے آخر کیسے چھپایا جائے گا کہ اس نے 2 نہیں 1 بچے کو جنم دیا ہے؟ تو زنانیوں کے معاملے میں بالکل ہی کورا ہے، پتہ نہیں جادو ٹونا کیسے کر لیتا ہے، بوڑھے جگن سامری نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، اڑے بالکے، زچگی کے وقت میری بیوی رچنی موجود ہوگی، یہ ایسے کام میں ماہر ہے، اس وقت باہر کی کوئی عورت تیری پتنی کے پاس موجود نہیں ہوگی سوائے میری پتنی رچنی کے۔ ویسے تو نے اچھا کیا جو یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ سائیں کوڑیل اپنی عقل مندی پر سر دھننے لگا۔ گلشیر وڈیرے سالار خان کے قدموں میں پڑا بری طرح ہانپ رہا تھا، دہشت زدگی کے آثار اس کے ستے ہوئے چہرے پر ثبت ہو کر رہ گئے تھے، خوف کے باعث اس کا پورا جسم لرزیدہ تھا۔
وہ وڈیرے سالار خان کے ایما پر غرور اور اکڑ کے ساتھ بھٹ سائیں کو اس کی جھوپڑی سے اغوا کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس سے کہیں زیادہ خوف کے مارے بھیگی بلی بن کر واپس لوٹا تھا۔ اس نے بھٹ سائیں کے کرشمے سے متعلق وڈیرے کو سب کچھ بتا ڈالا تھا کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے جھوپڑی کے اندر ایک بدروح پال رکھی ہے۔ وڈیرے نے خشمگین نظروں سے گلشیر کو گھورتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، اڑے تجھے کس نے کہا تھا کہ اس بدروح کے ساتھ بیٹھ کر کچہری کر؟ وہ بدروح تجھے کچھ نہیں کہے گی۔ اب سن میری بات غور سے، ذرا دل بڑا کر اور اپنے سائیں کوڑیل کے پاس جا کر تعویذ لے کر بازو پر باندھ لے، پھر وہ بدروح تیرا کچھ نہیں بگاڑے گی، کیا سمجھا؟ حاضر سائیں، میں کوشش کروں گا۔ گلشیر اپنے گھگیائے ہوئے لہجے پر قدرے قابو پاتے ہوئے بولا، اڑے کوشش نہیں بابا، تیرے کو ہر حالت میں یہ کام کرنا ہے۔ ہم کتے اس لیے نہیں پالتے کہ وہ ہمارے اوطاقوں میں پڑے اینٹتے رہیں۔ وڈیرے سالار خان نے نخوت سے کہا، برابر سائیں وڈا، برابر، میں سمجھ گیا، آپ حکم کرو۔ اڑے حکم کیا کریں؟ اچھا سن، تو ایسا کر بھٹ سائیں کو گولی مار دے، قصہ ہی ختم۔ وڈیرے سالار خان نے صفاقانہ سرگوشی میں کہا تو گلشیر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اٹھ کر آئی۔ سکھا کی جیسے دل کی وسطی آباد ہو گئی تھی، ایک دیا تھا جس نے مجھے دل میں اجالا کر دیا تھا۔ مراد بخش کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بھی تو اس کی خواب آگی آنکھوں سے محو نہیں ہوا تھا۔ وہ جس جذبے اور لگن کے تحت اسے بار بار ہیلے بہانوں سے تشویش دینے آ جاتا تھا کہ بہت جلد اس کے دونوں بھائی میر نواز اور احمد نواز رہا ہونے والے ہیں، مگر سکھا جانتی تھی کہ اس سے بات کرنے کے بہانے آتا ہے۔ سکھا کو اپنے بھائیوں کی طرف سے روز بڑی فکر رہنے لگی تھی۔ روز روز کی تسلیوں سے تنگ آ کر بالآخر سکھا نے ایک دن تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب کی بار مراد بخش سے شکوہ کر کے ہی رہے گی۔ وہ اس سے ملنے کے بہانے روزانہ جھوٹی تسلی دیتا تھا۔ وہ دن کا ہی پہر تھا، کچے صحن کی گارے مٹی والی دیواروں پر سنہری دھوپ اتر آئی تھی۔ مرغی اپنے ننھے منھے چوزوں کی فوج ظفر موج کے ساتھ دانہ دن کا چگتی پھر رہی تھی۔ ماسی انگیٹھی اور چولہے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال ہونے والی اپلوں کی تیاری میں گائے بھینسوں کا گوبر جمع کرنے کے بعد کچی دیواروں پر انہیں تھاپ رہی تھی، جبکہ سکھا جھاڑو دینے میں مصروف تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سکھا کا دل یک بارگی دھڑکا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مراد بخش ہے۔ وہ اس پر جو ادھار کھائے بیٹھی تھی، وہ سارا غبار خود بخود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ بے تابی سے اٹھی اور پوچھا، کون ہے؟ ادی در کھول، ہم ہیں، میرو اور احمد۔ باہر سے ابھرتی ہوئی اپنے بھائیوں میر نواز اور احمد کی آواز سنتے ہی جیسے سکھا کے تن مردہ میں جان پڑ گئی۔ وہ مسرت آمیز بے تابی کے ساتھ دروازے کی طرف دوڑی اور دھڑ سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کے دونوں بھائی موجود تھے۔ فرتے خوشی سے سکھا کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ ادا کہتی ہوئی بھائیوں کے گلے لگ گئی۔ دونوں اس کے سر پر مشفقانہ ہاتھ دھرے اندر آ گئے۔ سومری، پتہ نہیں کیا بات ہے، میرا دل بڑا بے چین سا رہنے لگا ہے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل کو بے چینی سی لگی رہتی ہے۔ میں جانتی ہوں ملوک، میرے سریجن، تمہیں میری وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ سومری نے محمد ملوک کی بات سن کر کہا، سومری، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تجھے کوئی ایک بار پھر مجھ سے چین لے گا تو تجھے مجھ سے دور لے جائے گا اور پھر ہم کبھی بھی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گے دوبارہ۔ محمد ملوک کی بات سن کر سومری کے عنابی ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں کی گہری جھیل پر سوگوار چاند اداسی پھیلائے ہوئے محسوس ہونے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اندر سے ایک ناقابل بیان اداسی میں مبتلا تھی۔ وہ دونوں اس وقت جھوپڑی کے اندر آمنے سامنے بیٹھے محو گفتگو تھے۔ باہر ٹٹرتی ہوئی پہر رات کا سناٹا ریگزار میں کوڑیالے ناک کی طرح رینگ رہا تھا۔ چلو میرے سریجن، باہر ٹہلتے ہیں، اندر جانے کیوں مجھے وحشت سی ہو رہی ہے۔ مان سومری نے محمد ملوک سے کہا اور اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ وہ دونوں جھوپڑی سے باہر نکل آئے اور ریت پر ٹہلنے کے سے انداز میں نامعلوم مقام کی طرف دھیرے دھیرے چل دیے۔ چہار سو ویرانی مسلط تھی۔ وہ دونوں آپس میں محو گفتگو تھے۔ وہ دونوں اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ ایک شخص موت کی طرح ان کا تعاقب بھی کر رہا ہے۔ یہ گلشیر تھا۔ وڈیرے سالار خان نے اسے اب بھٹ سائیں کا قصہ ہی ختم کر دینے کے لیے روانہ کیا تھا، حالانکہ گلشیر اس سے قبل بھی بھٹ سائیں کو اغوا کرنے کے لیے اس طرف کا رخ کر چکا تھا، مگر اس کا ٹاکرا سائیں کی بجائے ایک خوفناک چڑیل سے ہو گیا تھا اور گلشیر بعد میں دہشت کے مارے دم دبا کر وہاں سے بھاگا تھا۔ اس پر وڈیرے سالار خان نے گلشیر کے خوب لتے لیے تھے۔ بالآخر گلشیر کو اب بھٹ سائیں کے سینے میں گولی اتارنے کا حکم دیا تھا۔ گلشیر کو یہ کام کچھ آسان لگا تھا اور ویسے بھی وہ وڈیرے کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔
بہرطور گلشیر اب ڈبل بیرل بندوق سنبھالے رات کے اس ٹھٹرتے ہوئے سناٹے میں جب بھٹسائیں کی جھوپڑی کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے بھٹسائیں کو جھوپڑی سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس کے ہمراہ گلشیر کو وہ حسین و جمیل عورت بھی نظر آئی تھی جس کا نظارہ چڑیل کے روپ میں وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ گلشیر تو جہاں کا تہاں رہ گیا اور خوف کے مارے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ اس میں آگے بڑھنے کی ہمت اور سکت نہیں رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حسین عورت نما چڑیل بڑی طاقت کی مالک تھی جو گلشیر کے منصوبے سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ وہ اسے آخری بار دھمکی بھی دے چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ گلشیر خوفزدہ ہو گیا تھا، مگر اس نے ابھی واپسی کا ارادہ نہیں باندھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یوں ہی لوٹ گیا تو وڈیرا بھوتار اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بالآخر اس نے یہی تہیہ کیا کہ ابھی صرف انتہائی ہوشیاری اور احتیاط کے ساتھ ان دونوں کا تعاقب کرتا رہے، اور پھر جیسے ہی وہ حسین عورت نما بدروح بھٹسائیں سے رخصت ہو جائے تب وہ بڑے آرام سے بھٹسائیں کو اپنی بندوق کی گولی کا نشانہ بنا کر نکل بھاگے۔ لہٰذا گلشیر اب کچھ دل مضبوط کر کے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگ گیا۔ چہار سو ریت کا سمندر سا پھیلا ہوا تھا۔ تاروں بھرے آسمان میں ریت کے ذرے موتیوں کی طرح دمک رہے تھے۔ بڑا ہی پراسرار ماحول تھا۔ گلشیر بندوق سنبھالے موقع کی طاق میں برابر ان دونوں کے تعاقب میں چھوٹے بڑے ریتیلے ٹیلوں کے پیچھے چھپتا ہوا سومری اور بھٹسائیں پر شکرے جیسی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ دونوں سے لگ بھگ 15-20 گز کے فاصلے پر تھا۔ گلشیر نے ان کے تعاقب میں چلتے ہوئے ایک بات نوٹ کی تھی کہ ریت پر بھٹسائیں کے قدموں کے نشانات تو بن رہے تھے مگر اس حسین عورت نما چڑیل کے پاؤں کے نشانات غائب تھے۔ ایک لمحے کو جانے کیوں گلشیر کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ اپنا دل مضبوط کر کے آگے بڑھنے لگا۔ پھر معاً ایک موقع پر گلشیر کا دل مسرت سے دھڑکا اور قدرے ٹھٹک کر ایک مختصر سے جبل بھٹ کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ حسین عورت سومری اور بھٹسائیں ٹھہر گئے تھے۔ سومری کا انداز رخصت ہونے کا سا تھا، تب پھر اچانک گلشیر نے دیکھا کہ سومری کا حسین وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ذرا ہی دیر بعد گلشیر نے اب بھٹسائیں کو واپس لوٹتے دیکھا۔ بس یہی وہ موقع تھا جب گلشیر نے بھٹسائیں کے سینے میں اپنی بندوق کا محیب چھروں والا کارتوس اتارنے کا ارادہ کیا، اور پھر اس نے ریتیلے ٹیلے کی آڑ سے شست باندھی اور اپنی ہی دھن میں مگن موت کے صفاک گھات سے بے خبر بھٹسائیں کے سینے کا نشانہ لینے لگا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بھٹسائیں اب خاصا قریب آ چکا تھا۔ گلشیر کی ایک انگلی اب لبلبی پر آ چکی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا اچانک دو افراد اسے للکارتے ہوئے اس پر جھپٹے۔ آنن فانن ایک خاصے لہیم شہیم شخص نے گلشیر کو بے بس کر ڈالا اور دوسرے نے فوراً اس کی بندوق چھین کر اپنے قبضے میں کر لی۔ مراد بخش عجیب مشکل کا شکار ہو گیا تھا۔ جب سے سکھاں کے دونوں بھائی میر نواز اور احمد جیل سے چھوٹ کر آئے تھے، مراد بخش کا سکھاں سے ملنے کا بہانہ جاتا رہا تھا۔ خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب بھی نہ تھا کہ مراد بخش چاہتا کہ سکھاں کے بھائی جیل میں ہی رہتے، بلکہ وہ تو خوش تھا کہ اس کی محبوب ہستی سکھاں کے بھائی آزاد ہو کر گھر آ گئے تھے۔ یہ سکھاں کے لیے بڑی خوشخبری تھی، اور ظاہر ہے سکھاں کی خوشی میں اس کی خوشی بھی تھی، ورنہ مراد بخش کو معصوم سکھاں کا چہرہ ہر وقت کملایا کملایا صحیح نظر آتا تھا۔ اب ایک ندی کے سرسبز کراڑے پر بیٹھا گہری سوچ میں مستغرق تھا، اور گہری سوچ سکھاں سے ملنے کی کوئی سبیل تلاش کرنے کی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دیرے سے فارغ ہوا تھا۔ ندی کی دوسری طرف اعلیٰ جنس کے ایری چاولوں کی جوان فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ مراد بخش نے آج کام بے دلی سے کیا تھا۔ اس کا باپ محمد بخش بھی زمین کے ایک چھوٹے ٹکڑے پر کاشت کرتا تھا، مگر اپنی سرکاری نوکری کی وجہ سے اسے کم ہی وقت مل پاتا تھا۔ البتہ اس کا بیٹا مراد بخش کلی طور پر اس ٹکڑے کو بڑی جان فشانی کے ساتھ سنبھالے ہوئے تھا۔ موسم خاصا خوشگوار تھا، چاروں طرف چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ندی کا پانی کسی شاعر کی غزل کی طرح بڑی نغمگی کے ساتھ بہے چلا جا رہا تھا۔ مان مراد بخش کی کمر پر مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا آ کر لگا۔ اس نے چونک کر عقب میں دیکھا۔ ذرا فاصلے پر کھیت کی منڈیر سے پرے باگڑ بلہ استادہ تھا، ایک انسانی پتلا جسے کھیتوں کے بیچ کھڑا کرتے ہیں تاکہ کوے پرندے فصل خراب نہ کریں۔ اس کے بالکل ساتھ سکھاں اسے نظر آ گئی۔ اسے دیکھ کر مراد بخش کا دل خوشی سے بلیوں اچھل پڑا۔ اس کی تو جیسے مراد بھر آئی تھی۔ خوشی میں وہ اتنا مست ہوا کہ اس نے بھربھری مٹی والی زمین سے ایک ڈھیلا اٹھا کر اس کی طرف خوشی کے اظہار میں اچھال دیا۔ سکھاں اپنی اجرک کے رنگ جیسی باریک مہین اوڑھنی دونوں ہاتھوں سے فضا میں لہراتی ہرنی کی طرح قلانچے بھرتی اس کے قریب آ گئی۔ آج میں تیرے کو بڑا یاد کر رہا تھا سکھاں، تو بیٹھ، مراد بخش نے مخمور سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سکھاں کے اناوی لبوں پر میٹھی مسکراہٹ سی تیر گئی،
اور اس نے بڑی بڑی کجراری آنکھوں سے مراد بخش کی دنیا زیر و زبر کرتے ہوئے اٹھلاتی آواز میں کہا، اچھا میں بھی تیرے کو بڑا یاد کر رہی تھی آج، پر مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میرے قدم خود بخود اس ندی تک آ گئے۔ میرے کو معلوم نہ تھا تو یہاں ہوگا۔ اسی کو دل سے دل کی راہ کہتے ہیں زکھاں۔ مراد بخش اس کی دراز گیسوں کی مہک اپنی یورش زدہ سانسوں میں اتارتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولا، اچھا بتا، تیرے بھائی خیر سے جیل سے چھوٹ کر آ گئے؟ اب تو بڑی خوش ہے نا؟ یہی تو میں بھی چاہتا تھا، ورنہ تیرا ہر وقت اداس چہرہ دیکھ کر میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ہاں مرادے، اب میں واقعی بہت خوش ہوں۔ ادا میرو اور احمد کے جیل سے چھوٹ کر گھر آنے پر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے سر پر کسی نے دوبارہ چادر ڈھانپ دی ہو۔ سکھا نے کہا، اچھا اب میں چلتی ہوں، ادا میرو اور احمد کو مانی ٹکر دینی ہے، بیچارے کھیتوں میں صبح سے کام پر گئے ہوئے ہیں۔ جا چلی جا، اب بھلا میں تیرا کیا لگوں ہوں؟ تیرے لیے تو سب کچھ تیرے ادا ہے نا، میں تو ٹھہرا پر آیا چھوکرا، بھلا میری کیا حیثیت؟ اچانک مراد بخش نے مصنوعی خفگی سے کہا اور ایک بھربھری مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر ندی کی طرف اچھال دیا۔ سکھا گھاس تنکا اس کے کان میں گھماتے ہوئے بولی، ناراض کیوں ہوتا پڑا ہے پرائے چھوکرے؟ ارے بابا، پرایوں کو ہی تو اپنا بنایا جاتا ہے، اور ایک دن تو بھی تو میرا اپنا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی ہی بات پر خود شرما گئی اور سر جھکا لیا۔ مراد بخش کو اس کی ادا اس قدر بھا گئی کہ وہ بڑے چور جذبوں کے ساتھ سکھا کے گلابی پڑتے چہرے کو مسحور کن نظروں سے تکنے لگا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پکڑ لی۔ وہ ہولے سے چیخے، ہائے مرادے چھوڑ، کسی نے دیکھ لیا تو؟ نہیں، پہلے اپنی بات پوری کر۔ مراد بخش اسے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اچھا بابا چھوڑ تو صحیح میری گردن، بولتی ہوں۔ یہ لے، اب بول۔ نہیں بولتی، جا کیا کر لے گا؟ یہ کہہ کر سکھا ندی کے کنارے کنارے ہرنے کی طرح قلانچے بھرنے لگی اور مراد بخش اس کے پیچھے پکڑنے کو دوڑا۔ اب سکھا آگے تھی اور مراد بخش اس کے پیچھے۔ وہ ندی کے ناہموار اور بھربھری مٹی والے کراڑے پر بھاگ رہے تھے، جدھر کہیں کہیں گھاس کے جھنڈ اور جنگلی پودے بھی اگے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک مقام پر سکھا کا پاؤں رپٹا اور وہ جنگلی بوٹوں کے جھنڈ پر جا گری، اور اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے تیز سسکاری آمیز کرا خارج ہو گئی۔ مراد بخش پہلے تو یہی سمجھا کہ گرنے کی وجہ سے سکھا کے حلق سے چیخ نکلی ہے، مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ سکھا بدستور اپنا ٹخنا پکڑے تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچے روئی جا رہی ہے تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کیا ہوا سکھا؟ مراد بخش یہ کہتے ہوئے فوراً جھکا تو اس کی پنڈلی پر دو باریک سرخی مائل سوراخ صاف نظر آ گئے۔ مراد بخش کے چہرے پر ایک تشویش کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے۔ اسے سمجھنے میں مطلق دیر نہیں لگی کہ سکھا کو سانپ نے ڈس لیا تھا۔ سکھا پر اپنی بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی۔ مراد بخش کا دل طوفانی رفتار سے دوڑنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی اجرک کا کونا پھاڑ کر پنڈلی پر باندھ دیا اور مدد کے لیے وہ پریشان کن نظروں سے آس پاس دیکھنے لگا، مگر دور دور تک لہلہاتے کھیتوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ سکھا مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ مراد بخش اس کی قریب المرگ جیسی حالت دیکھ کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ بری طرح بدحواس ہونے لگا۔ سکھا کا حسین چہرہ کملانے لگا۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی کے آثار دھیرے دھیرے نمودار ہوتے دیکھ کر مراد بخش کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ تاہم اس نے جلدی سے سوچا کہ پریشان ہونے سے کچھ نہ حاصل ہوگا۔ تب اچانک اس کے ذہن میں خیال بجلی کی طرح گوندا۔ اسے یاد آیا کہ سائیں کوڑیل شاہ کی اوطاق یہاں سے دور نہیں، لہٰذا اس نے سکھا کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا۔ وہ پاگلوں کی طرح سائیں کوڑیل شاہ کے حجرے کی طرف دوڑتا چلا جا رہا تھا، اور ساتھ ہی دل میں سکھا کی زندگی کے لیے بھی اللہ سے دعائیں مانگے جا رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سکھا کی زندگی در حقیقت اس کی زندگی تھی۔ اگر سکھا کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو مراد بخش بھی زندہ در گور ہو جاتا۔ مراد بخش کو معلوم تھا کہ سائیں کوڑیل ایک پیر فقیر آدمی ہے، وہ ضرور دم کر کے ٹھیک کر دے گا۔ راستے میں چند اور لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ حجرے میں پہنچ کر وہاں موجود سائلوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اندر گھس گیا۔ سامنے ایک اونچے چبوترے پر سائیں کوڑیل آنکھیں موندے تسبیح کے دانے رول رہا تھا۔ سائیں، اس چھوکری کو سانپ نے ڈس لیا ہے، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، خدا کے لیے سائیں کچھ کرو۔ مراد بخش نے تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے سائیں کوڑیل شاہ سے کہا۔ کوڑیل شاہ نے آنکھیں کھول کر زخم کا معائنہ کیا۔ تب اچانک مراد بخش کی نظر ایک مجہول سے بوڑھے پر پڑی جو سائیں کوڑیل کے بالکل ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے سردی کے موسم میں بھی جسم پر صرف باریک کرتے کی صدری اور دھوتی باندھ رکھی تھی۔ یہ سائیں کوڑیل کا گھرو گھنٹال سفلی علوم کا ماہر جگن سامری تھا۔ مراد بخش نے خاص بات محسوس کی کہ وہ پراسرار بوڑھا بے ہوش پڑی سکھا کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے یکٹک گھورے جا رہا تھا۔ سائیں کوڑیل سکھا کی قریب المرگ حالت کی بنا پر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔
اس کے دونوں چیلے اربیلو اور مگو بھی موجود تھے۔ سائیں کوڑیل نے آنکھیں بند کر کے چند ثانیے زیر لب بدبدانے کے بعد سکھا کی پنڈلی کو غور سے دیکھا۔ جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں اب سرخی کی جگہ نیلاہٹ پھیلنے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے سائیں کوڑیل نے سانپ کے کانٹے والی جگہ پر اپنا منہ رکھ دیا اور زہر چوس چوس کر تھوکنے لگا۔ مراد بخش دل ہی دل میں سکھا کی زندگی کے لیے دعائیں مانگے جا رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سائیں کوڑیل کے قریب بیٹھے اس پراسرار بوڑھے جگن سامری نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھا کر سائیں کوڑیل کے شانے پر رکھ دیا۔ کوڑیل نے قدرے چونک کر جگن سامری کی طرف دیکھا۔ جگن سامری نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سائیں کوڑیل کو کوئی پراسرار اشارہ کیا اور پھر جیسے سائیں کوڑیل بوڑھے جگن سامری کا اشارہ سمجھتے ہوئے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دینے لگا۔ تب پھر سائیں کوڑیل نے مراد بخش سے کہا، یہ چھوکری تیری کیا لگتی ہے ڑے چھورا؟ مراد بخش اس اچانک سوال پر ذرا گڑبڑا سا گیا، مگر اسے سکھا کے سوا اس سمے کچھ اور سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ سائیں سے بچا لو سائیں، یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ ہاں ہاں مولا سائیں کرے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی یہ کچھ خطرے سے باہر ہے، ہم اسے اندر جھاڑ پر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ جو کچھ زہر اس کے اندر سرایت کر چکا ہے اس کا اثر بھی ٹوٹ جائے، سائیں کوڑیل نے کہا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اپنی گھنی بھویں سکیڑ کر گہری اور پرتشکیک نظروں سے اس کے چہرے کی طرف گھورتے ہوئے اپنا پہلا والا سوال دہرایا، اڑے چھورا، تو نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ یہ چھوکری تیری کیا لگتی ہے؟ کیا یہ بہن ہے تیری؟ نہیں سائیں، یہ مجھے ادھر ندی کے کنارے بے ہوش ملی تھی۔ مراد بخش نے دروغ گوئی سے کام لیا، اسے اور کوئی جواب ہی نہیں سوجھا تھا۔ ایسے میں جبکہ سائلوں کی صورت میں وہاں گوٹ کے اور بھی کئی لوگ موجود تھے، دیہات ہونے کی وجہ سے یہاں سب لوگ ایک دوسرے کے شناسا تھے۔ مراد بخش نے کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے اس وقت تو جھوٹ بول دیا تھا، مگر شاطر سائیں کوڑیل نے مراد بخش کے بشرے سے ظاہر ہوتی پریشانی سے حقیقت کو فوراً بھانپ لیا تھا کہ یہ انسانی ہمدردی سے زیادہ دلدار ہونے کا شاخسانہ تھا، وگرنہ کسی پرائے کی خاطر انسان اس قدر خود کو ہلکان یا حواس باختہ نہیں کرتا۔ مگر ادھر مراد بخش کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا سانپ نے سکھا کو نہیں بلکہ اسے ڈس لیا ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ سائیں کوڑیل مزید کچھ کہتا، اس کے قریب بیٹھے جگن سامری نے کوڑیل کو ٹوکتے ہوئے کہا، اس بات کو چھوڑو، اسے اندر لے چلتے ہیں، آؤ چھوکرا تم بھی اندر آؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اربیلو کو ہدایت کی کہ وہ سارے سائلوں کو جانے کے لیے کہہ دے۔ بے ہوش سکھا کو حجرے کے اندرونی حصے کے ایک نسبتاً تنگ و تاریک گوشے میں پڑی ایک چارپائی پر لٹا دیا۔ یہاں بوڑھے جگن سامری کی بیوی رچنی بھی موجود تھی۔ کمرے میں الاؤ روشن تھا جس کی حدت سے اندر کی فضا خاصی سکون آور اور گرم تھی۔ جگن سامری سکھا کے سرہانے بیٹھ کر بغور کان کی لو کے نیچے کچھ دیکھنے لگا، پھر اگلے ہی لمحے جگن سامری کے چہرے پر ایک چمک اوت کر آئی تھی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوا اور سائیں کوڑیل کے کان میں سرگوشیانہ لہجے میں بولا، اس چھوکری کو ہر حالت میں بچانا ہے کوڑیل۔ کوڑیل جگن سامری کی اس پراسرار سرگوشی پر بھونچکا سا رہ گیا تھا، مگر دانستہ کوئی سوال نہ کر سکا۔ جگن سامری نے اپنی بیوی رچنی کو اشارہ کیا۔ رچنی نے جلدی سے اپنی برچی کھول کر کوئی بوٹی نکالی، سائیں کوڑیل سے ایک کھلے منہ والے برتن میں دودھ منگوایا، پھر اس میں سے اس بوٹی کا سفوف بنا کر سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر لیپ کیا۔ اس کے بعد سکھا پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ سکھا کو کچھ ہوش آیا تو مراد بخش کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ رچنی نے سکھا کو ذرا سہارا دے کر اسے بٹھا دیا۔ اب وہ خاصی بہتر نظر آ رہی تھی۔ کیسی ہے اب تو چھوکری؟ متلی تو نہیں ہو رہی؟ چکر تو نہیں آ رہے؟ جگن سامری نے اپنے کھرکھراتے لہجے کو نرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سکھا سے پوچھا۔ نہیں، لیکن مجھے ہوا کیا تھا اور میں یہاں کیسے؟ مرادے یہ سب کیا ہے؟ سکھا اچانک مراد بخش کو دیکھ کر بولی اور چارپائی سے مضطربانہ انداز میں اٹھنے لگی تو اسے چکر سا آیا اور وہ غش کھانے کے انداز میں دوبارہ چارپائی پر گر گئی۔ مراد بخش ایک بار پھر پریشان ہو گیا اور عالم پریشانی میں سے پکار بیٹھا، سکھا کو کیا ہوا؟ ادھر جگن سامری اور سائیں کوڑیل مراد بخش کا جھوٹ کھلنے پر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائے تو ان دونوں کی آنکھوں میں پراسرار قسم کی چمک ہلکورے لے رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا سائیں؟ مراد بخش نے پریشان ہو کر کوڑیل شاہ سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، یہ اب ٹھیک ہے، کمزوری ہے، ذرا تو ایک کام کر چھوکرا، جگن سامری نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسا کر آنو بھیل کی دکان پر جا کر اسے آدھ پاؤ بنات لے کر آ، جلدی کر بابا تکڑا۔ مراد بخش اچھا سائیں کہہ کر کوٹھڑی سے نکل گیا۔ اب اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں سائیں کوڑیل، جگن سامری اور اس کی بیوی رچنی رہ گئے تھے۔ گرو جی یہ کیا چکر ہے؟ چھوکری تو بالکل بھری چنگی ہو گئی تھی، پھر دوبارہ کیسے بے ہوش ہو گئی؟
سائیں کوڑیل نے مراد بخش کی کوٹھڑی سے نکلتے ہی جگن سامری سے پوچھا۔ جواباً جگن سامری کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ رقصہ ہو گئی اور پھر وہ پراسرار لہجے میں بولا، اسے میں نے خود جان بوجھ کر بے ہوش کیا ہے۔ سائیں کوڑیل کے منہ سے حونقوں کی طرح برآمد ہوا۔ ہاں بالکہ یہ چھوکری ہمارے بہت کام آ سکتی ہے۔ یہ وہ چھوکری ہے جس کی ہمیں عرصے سے تلاش تھی، مگر یہ کوئی عام چھوکری نہیں ہے بالکہ ایسی چھوکریاں لاکھوں میں ایک ہوتی ہیں جو ہمارے کالے منتروں کے پاٹھ میں بہت کام آوے ہے۔ یہ چھوکری ترشول کنٹھ ہے، یہ دیکھ۔ یہ کہہ کر جگن سامری نے ایک بار پھر بے ہوش سکھا کے بائیں کان کی لو کے بالکل نیچے گردن پر سائیں کوڑیل شاہ کو ایک عجیب سا نشان دکھایا جو ایک نظر دیکھنے پر ہلال بھی دکھائی دیتا تھا اور دوسری نگاہ ڈالنے پر یہ نشان بچپن میں لگنے والی کسی چوٹ کا لگتا تھا۔ غور سے دیکھو بالکہ اس نشان کو، یہی ترشول کنٹھ ہے۔ مہاراج یہ تو کسی چوٹ کا نشان لگتا ہے، سائیں کوڑیل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں بے وقوف، یہ چوٹ کا نشان نہیں ہے، غور سے دیکھ، اس میں تجھے سیاہی گھلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ چھوکری جب ماں کے پیٹ میں تھی تو اس وقت چاند کو گرہن لگا ہوگا۔ یہ چھوکری ہمارے لیے بہت قیمتی اور فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے بالکہ خاص کر اس حسین و جمیل بدروح سومری کے مقابلے کے لیے۔ اس کی آتما کے ساتھ مسان کا پاٹ کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر سائیں کوڑیل کی آنکھوں میں خاص چمک سی اٹھ کر آئی اور اس کے سیاہ ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ کھیلنے لگی، مگر پھر دوسرے ہی لمحے قدرے تفکر سے بولا، مگر گروجی اس چھوکری کو غائب کیسے کریں؟ اسے تو یہاں سب نے دیکھ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر جگن سامری کے ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور پھر اسی لمحے میں بولا، جلدی کی ضرورت نہیں، بس اسے نظروں میں رکھنا ہوگا، بلکہ یہ چھوکرا جو اسے یہاں لایا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ چھوکری اس کی کچھ نہیں لگتی ہے، پر یہی چھوکرا ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اسے ہمیں بے وقوف بنانا ہوگا، سمجھے؟ ابھی لڑکا آئے گا، میں تمہیں جیسے سمجھاؤں تمہیں اس چھوکرے سے ویسا ہی کہنا ہے، سن۔ سائیں کوڑیل جگن سامری کے قریب آ گیا اور اس کی بات بغور سننے لگا۔ ارے بابا انسپکٹر، تیرے کو ایک کام دیا، وہ بھی تیرے سے ڈھنگ سے نہ ہو سکا؟ وڈیرے سالار خان نے سرکنڈوں کے بنے ایک قدرے اونچے پشتے والے مونڈھے پر بیٹھے بیٹھے پہلو بدلتے ہوئے اپنے سامنے کے مونڈھے پر براجمان انسپکٹر علی جہاں کو قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ انسپکٹر علی جہاں نے ذرا کھنکار کر کہا، وڈیرا سائیں، کام تو میں نے کر دیا تھا، مگر بیچ میں زمیندار حاجی ارسلہ خان۔ ارے بابا، اب وہ 2 ٹکے کا زمیندار ہماری برابری کرے گا؟ جو کل تک ہمارے رہاک تھے اب ہمارے باپ داداؤں کی بخشش سے چند جریب زمینوں کے مالک بن گئے ہیں اور ہمارے منہ کو آنے لگے ہیں۔ وڈیرے سالار خان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا اور بادشاہوں سے جھاگ نکل رہا تھا۔ تم نے آخر ان دونوں چھوکروں کو چھوڑنے سے پہلے مجھ سے اس بات کا ذکر کیوں نہیں ضروری سمجھا؟ ہماری خدمات میں کوئی کوتاہی ہو گئی تھی تو بابا انسپکٹر ہمیں بتاتے۔ سائیں، اب غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ کیا کریں، ہماری بھی کچھ کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے مجھے اس بڈھے کی بات ماننی پڑی، انسپکٹر علی جہاں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ قانون کا ایک رکھوالا وڈیرے کی اوطاق میں آ کر اس کے سامنے وڈیرے کے رہاک کی طرح منت سماجت کر رہا تھا۔ عدل و انصاف کا یہ سارا کھیل پیسے کا تھا۔ جو لوگ چند نوٹوں کی خاطر اپنا ضمیر بے ضمیر لوگوں کے پاس گروی رکھوا دیتے ہیں وہ پھر اپنا مرتبہ اور شان کھو دیتے ہیں، ورنہ قانون کے اعلیٰ افسر کے سامنے وڈیرے جیسے عام آدمی کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اس پر حکم چلاتا اور اپنا غصہ اتارتا؟ مگر وہ اتار رہا تھا غصہ اپنا، اور انسپکٹر علی جاہ خاموش بیٹھا تھا۔ بابا، اب تیری اس غلطی نے ہماری تو ناک کٹوا دی نا؟ تھوڑی دیر بعد وڈیرے نے خشمگی نظروں سے انسپکٹر علی جاہ سے گھورتے ہوئے کہا۔ جواباً انسپکٹر علی جاہ خاموش رہا۔ چنگا بابا پھر۔ لمحہ بھر بعد وڈیرے سالار خان نے مونڈھے پر بیٹھے بیٹھے اچانک پہلو بدلتے ہوئے سناٹے دار لہجے میں انسپکٹر کی طرف دیکھ کر کہا، تو اب جا، مگر ایک بات کا خیال رہے، ان دونوں چھوکروں میر نواز اور احمد نواز کو اپنی نظروں میں رکھنا۔ جہاں تیرے کو ذرا بھی اس بات کا شبہ ہو کہ یہ دونوں اپنے باپ حاری میر محمد کا قتل کیس کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تب فوراً کوئی بھی جواز بنا کر ان کو اندر کر دینا۔ حاضر سائیں، برابر برابر۔ انسپکٹر علی جاہ نے جیسے جان چھوٹتی محسوس کر کے فوراً سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے اب ایسا ضرور ہوگا، ان دونوں چھوکروں کو وہ 2 ٹکے کا زمیندار حاجی ارسلہ خان میرے خلاف استعمال کرے گا۔ وڈیرے نے اپنی آنکھوں کو اس طرح سکیڑ کر کہا جیسے بہت دور کی کوڑی اس نے تلاش کی ہو، دیکھو انسپکٹر، اب میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، تیرے کو اب میرا نمک حلال کرنا ہوگا۔ وڈیرے نے آخر میں انسپکٹر کو یوں سرزنش کی جیسے کہہ رہا ہو، انسپکٹر تیرے کو میرا راتب حلال کرنا ہوگا۔
تھوڑی دیر بعد انسپکٹر علیجہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر ہلاتا ہوا اوطاق سے چلا گیا۔ اڑے منشی، انسپکٹر علیجہ کے جانے کے بعد وڈیرے نے نیم غنودہ سی آواز میں قریب ہی بیٹھے منشی جمعہ خان کو پکارا۔ حاضر سائیں وڈا۔ وہ یکدم مستعدی سے بولا اور اپنی جگہ سے ازراہ سعادت مندی اٹھ کر کھڑا ہونے لگا تو وڈیرے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھے رہنے کو کہا۔ پھر بولا، اڑے بابا، گلشیر کی کوئی نئی خبر آئی؟ ابھی تک آیا نہیں، دن اوپر ہونے کو آ رہا ہے، رات کا نکلا ہوا تھا۔ ہاں سائیں، میں خود پریشان ہوں، اتنی دیر اس نے کدھر لگا دی؟ اس کا کام تو اس بار آسان تھا، صرف ایک گولی ہی تو بھٹ سائیں کے سینے میں اتارنی تھی۔ منشی، وڈیرے اس کی بات پر زور سے دھاڑا۔ منشی جمعہ خان کا چھریرا جسم ایک دم کانپ اٹھا۔ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ اڑے بے وقوف، آہستہ بول، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، بھٹ سائیں کوئی عام آدمی نہیں رہا۔ وڈیرے سالار خان نے اسے گھرکا۔ وہ جھیپ کر بولا، حاضر سائیں حاضر، پر منشی تو اس کی خبر گیری تو کر، رات آخر اس نے کون سا تیر چلایا؟ وڈیرے نے منشی جمعہ خان سے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک اوطاق کے باہر شور سا سنائی دیا۔ مونڈوں پر بیٹھے ہوئے وڈیرا اور منشی چونک کر ایک طرف دیکھنے لگے۔ اسی اثنا میں 3-4 مقامی دیہاتی ایک شخص کو دبوچے اوطاق کے اندر داخل ہوئے۔ اوطاق کے باہر بھی لوگوں کا کافی ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا، البتہ اندر اوطاق میں داخل ہونے کی جرأت صرف ان 4 افراد نہیں کی تھی۔ وڈیرا اور منشی کی اس مضروب شخص پر نگاہ پڑی تو دونوں ہی بری طرح ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ گلشیر تھا جسے وڈیرے سالار خان نے بھٹ سائیں کے سینے میں گولی اتارنے کے لیے بھیجا تھا، مگر اب اپنے چہیتے کارندے کو اس حالت میں دیکھ کر ایک لمحے کو اندر سے گھبرا گیا تھا۔ گلشیر کی حالت دیکھ کر صاف محسوس ہوتا تھا لوگوں نے اس کی خوب درگت بنائی تھی اور وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا کہ وڈیرے کو دیکھ کر ہی اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر گگیایا۔ سائیں، وڈا سائیں، مجھے بچاؤ، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے، یہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس کی آہو فغاں پر غصے سے بھرے ہوئے افراد کے چہرے پر حیرت کے ملے جلے تاثرات امڈ آئے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے ان میں سے ایک شخص نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے وڈیرے سے کہا، سائیں بھوتار، اس کمینے شخص نے اپنے بھٹ سائیں کو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، ہم اس کو جان سے مار دیں گے۔ اس پر وہ ایک زوردار تھپڑ گلشیر کو لگاتے ہوئے شعلہ فشاں لہجے میں بولا، بول اڑے، تیری جرأت کیسے ہوئی بھٹ سائیں پر گولی چلانے کی؟ اڑے بابا ذرا ماٹھ کرو۔ اچانک وڈیرے سالار خان نے کھرکھراتے لہجے میں کہا، اس کو چھوڑ دو، ہم خود اس مردود کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وڈیرے کی بات پر بمشکل گلشیر کو انہوں نے چھوڑا تو وہ گڑ گڑاتا اور ہاتھ جوڑتا ہوا وڈیرے کے پیروں میں گر پڑا۔ وڈیرے نے یوں ہی دکھاوے کی خاطر اسے لات مار دی، وہ پرے جا گرا۔ پھر وڈیرا بڑی مکاری سے اپنے لب و لہجے میں تیش کی چنگاریاں سموتے ہوئے بولا، میں اس کمینے کا کل صبح فیصلہ کروں گا، سب کے سامنے۔ تم لوگ ایسا کرنا، کل صبح ادھر ہی اوطاق میں آ جانا۔ وہ سب لوگ وڈیرے کی بات سن کر چلے گئے۔ اڑے یہ کیا غضب کر دیا اڑے تو نے، ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھا تو؟ گوٹ کے لوگوں کے جانے کے بعد وڈیرے نے قہر بار نظروں سے فرش پر ہاتھ جوڑے بیٹھے گلشیر کو گھور کر دیکھا۔ سائیں، مجھے بھٹ سائیں پر گولی چلانے کا بڑا سنہری موقع مل گیا تھا اور میں چلانے ہی لگا تھا کہ نہ جانے کسی طرح 2 افراد نے گولی چلانے سے پہلے ہی مجھے جھپٹ لیا اور مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے، گلشیر نے بتایا۔ پھر گڑ گڑا کر ملتجیانہ لہجے میں وڈیرے سے بولا، سائیں مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اڑے بابا چپ کر، دیکھتے ہیں، مجھے کچھ سوچنے دے، وڈیرے نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ اس کے بھاری بھرکم چہرے پر پرسوچ لکیروں کا جال پھیل چکا تھا۔ پورے گوٹھ میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ بھٹ سائیں کو ان کا کوئی نامعلوم دشمن ہلاک کروانے کے در پہ ہے۔ بات کا بتنگڑ بننے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے، اور پھر یہ تو غلط بھی نہیں تھا کہ بھٹ سائیں کا اصل دشمن وڈیرا سالار خان ہی تھا۔ لہٰذا یہی سبب تھا کہ جب گوٹ کے لوگوں نے محسوس کیا کہ وڈیرا سالار خان ان کی بار بار کہنے کے باوجود بھٹ سائیں پر قاتلانہ حملہ کرنے کے مرتکب گلشیر کو کسی قسم کی سزا دینے سے لیت و لال سے کام لے رہا ہے، تو انہیں شک ہونے لگا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ تاہم وڈیرے سالار خان کی آناکانی کو دیکھتے ہوئے گوٹ کے بعض مشتعل افراد نے وڈیرے کو واشفاق انداز میں یہ دھمکی بھی دے ڈالی تھی کہ اگر گلشیر گوٹھ میں کہیں نظر آیا تو اس کی لاش ہی مل پائے گی۔ اس صورتحال سے وڈیرا سالار خان ذرا متفکر ہو گیا تھا، مگر اس کی وجہ تفکر یہ نہیں تھی۔ اصل پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کی اور بھٹ سائیں کی ذاتی دشمنی سے متعلق باتیں زبان زدعام ہونے لگیں تو پھر وہ بھٹ سائیں کو قتل نہیں کروا سکے گا۔ ایک دن وڈیرے نے اپنی اسی پریشانی کے حل کے لیے منشی جمعہ خان کے ذریعے سائیں کوڑیل کو اپنی اوطاق میں مشورے کے لیے بلوایا۔ سائیں، بات تو واقعی بہت خراب ہو گئی، اس کا تو کوئی اور ہی حل سوچنا پڑے گا اب۔
سائیں کوڑیل نے پرسوچ لہجے میں اپنا سر ہلاتے ہوئے وڈیرے سے کہا، آپ کی جلد بازی اور آپ کے اناڑی آدمی کی وجہ سے یہ کام اور بھی مشکل بلکہ اب ناممکن نظر آنے لگا ہے۔ حالانکہ ایک ایسے شخص کو قتل کرنا مشکل کام تھا ہی نہیں جو دور ویرانے میں تنہا اپنی جھوپڑی میں رہتا ہو۔ اڑے یار، اب آگے کی بات کر، اب کیا کریں؟ وڈیرا پریشانی اور بیزاری سے جھلا کر بولا۔ اس کی بات سن کر پھر کوڑیل شاہ بولا، سائیں پھر ایسا کرو، تھوڑے دنوں کی مجھے مہلت دو، یہ کام میں اب خود ہی کسی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے بابا، وڈیرے نے نخوت سے کہا، اور کسی میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ ہماری طرف کوئی انگلی بھی اٹھانے کی ہمت کر سکے۔ سائیں وہ تو ٹھیک ہے، پر یہ جو پیری فقیری والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہی نازک اور خطرناک ہوتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ اس کے آگے نہیں ٹھہر سکے۔ سائیں کوڑیل نے وڈیرے سالار خان کو معاملے کی اصل نزاکت اور خطرناکی سے آگاہ کرتے ہوئے درپیش صورتحال سمجھائی، تاہم پھر فوراً یہ موضوع ختم کرنے کے غرض سے دوبارہ تشویق آمیز لہجے میں بولا، اچھا سائیں، بس اب آپ کا درد سر میرا ہے، آپ بے فکر ہو جاؤ بس۔ اب یہ کام آپ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں اور جس قدر ممکن ہو سکے مشتعل لوگوں کے دلوں میں اپنا اعتماد بٹھانے کی کوشش کرو، بلکہ لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کبھی کبھی خود بھی بھٹ سائیں کے پاس چلے جایا کرو۔ اتنا کہنے کے بعد سائیں کوڑیل نے وڈیرے سالار خان سے اجازت چاہی اور اس کی اتاق سے نکل آیا۔ مراد بخش بیچارہ جگن سامری کے کہنے پر بنات لینے کے لیے بھاگم بھاگ بھیل کی دکان پر پہنچا اور پھر آدھا پاؤ بنات لے کر پھولی ہوئی سانس کے ساتھ دل ہی دل میں سکھا کی زندگی کی دعائیں مانگتا دوڑا سائیں کوڑیل شاہ کے حجرے میں پہنچا۔ جب تک جگن سامری اور سائیں کوڑیل شاہ آپس کی ملی بھگت سے معصوم سکھا کو اپنے کالے منتر کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور اس کے لیے ان دونوں شیطان صفت انسانوں نے اپنی راہ بھی ہموار کر لی تھی۔ اب بس انہیں مراد بخش کی واپسی کا انتظار تھا۔ مراد بخش جیسے ہی حجرے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھا کو ہوش آ چکا تھا۔ اسے بھلا چنگا دیکھ کر مراد بخش کے سینے سے بے اختیار طمانینت بھری سانس خارج ہو گئی اور وہ بڑی محبت پاش نظروں سے اس کے حسین اور دلکش چہرے کی طرف عالم محویت سے تکنے لگا۔ ارے چھوکرا، ادھر دے بنات۔ اچانک جگن سامری نے کڑک دار لہجے میں مراد بخش کو مخاطب کر کے کہا تو اس نے چونک کر جگن سامری کی طرف دیکھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے بنات اس کے حوالے کر دیے، جسے پیس کر کوڑیل شاہ نے دودھ میں ڈال کر سکھا کو پلایا۔ اچانک جیسے مراد بخش کو ایک عجیب بات محسوس ہوئی اور اسے حیرت و پریشانی کا جھٹکا سا لگا۔ اس نے سکھا کی طرف غور سے دیکھا تو اسے یوں لگا جیسے سکھا گمسم کہیں کھوئی ہوئی ہے۔ وہ اب چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور بظاہر بھلی چنگی نظر آ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک طرح کی بیگانگی سی طاری تھی، حتیٰ کہ مراد بخش کو دیکھ کر بھی وہ ذرا نہیں چونکی تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر کسی شناسائی کی رمق آئی تھی۔ مراد بخش یہی سمجھا کہ شاید یہ سانپ کے کانٹے کی وجہ سے ایسا ہے، بعد میں خود ہی رفتہ رفتہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اڑے چھوکرا، مراد بخش سائیں کوڑیل کی آواز پر چونکا۔ جی سائیں۔ اڑے بابا، جس سانپ نے اس چھوکری کو کاٹا تھا وہ بہت زہریلا تھا، شکر ہے تو اسے وقت پر ہمارے پاس لے آیا، ورنہ… خیر سن، یوں تو خطرے سے باہر ہے اب یہ چھوکری، پر دیکھ اس کے خون میں زہر کا اثر پوری طرح زائل نہیں ہوا ہے۔ اس چھوکری کو روزانہ ادھر لانا ہوگا، ابھی اس پر کچھ دن جھاڑ اور دم پانی کرنا ہوگا، سمجھا؟ ورنہ یہ اپنا ذہنی توازن کھو دے گی۔ سائیں کوڑیل نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے نظریں مراد بخش کے چہرے پر گاڑ دیں، جو اس کی گفتگو سن کر خاصا پریشان سا نظر آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے سائیں، میں اسے روزانہ ادھر… میرا مطلب ہے میں اس کے گھر والوں کو بتا دوں گا، وہ اسے خود ہی ادھر روزانہ… اچھا ٹھیک ہے، تو ایسا کر، اسے لے جا اب۔ اس بار جگن سامری نے اپنی چچندر جیسی چندی نظروں سے حیران پریشان کھڑے مراد بخش کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے بعد مراد بخش جب سکھا کو لیے حجرے سے باہر نکل گیا تو اس کے جاتے ہی جگن سامری اور سائیں کوڑیل ایک دوسرے کی طرف پراسرار نظروں سے دیکھتے ہوئے مکروہ انداز میں مسکرا دیے۔ انسپکٹر عالی جاہ اپنے کمرے میں موجود بری طرح تلملا رہا تھا، مگر اس کی تلملاہٹ میں غصہ آمیز پریشانی کا عنصر بھی غالب تھا۔ وڈیرے سالار خان کی دھمکی اسے اپنے کانوں میں جھنجھناتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اسے فی الفور ان دونوں بھائیوں میر نواز اور احمد نواز کو دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، جسے زمیندار ارسلہ خان نے اپنی ضمانت پر آزاد کروا لیا تھا۔ انسپکٹر عالی جاہ جانتا تھا کہ وڈیرا سالار خان ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کروانے کی کیوں درپے تھا۔ وڈیرا در حقیقت ان دونوں بھائیوں سے خوفزدہ تھا، جو اپنے باپ حاجی میر محمد کے قاتلوں کو ہر قیمت پر ڈھونڈنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، اور ایسے میں ان کی مدد زمیندار حاجی ارسلہ خان نے کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
اب انسپیکٹر علی جہاں دونوں طرف سے بری طرح پھنس چکا تھا۔ اگر وڈیرے سالار خان کے ایما پر ان دونوں بھائیوں میر نواز اور احمد نواز کو گرفتار کرتا ہے تو پھر زمیندار حاجی ارسلہ خان سکھا والا معاملہ راجوانی فیصلے میں لے جانے کی دھمکی دیتا تھا۔ دوسری طرف وڈیرا سالار خان اس کا گوٹھ میں جینا دوبھر کر دیتا۔ اب وہ سر پکڑے اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے خوشی خوشی خود اپنی مرضی سے شہر کی بجائے کسی گوٹھ میں اپنا تبادلہ کروانے کی غرض سے عرضی دی تھی، جو فوراً قبول کر لی گئی تھی۔ در حقیقت شہر کی بجائے کسی دور افتادہ گوٹھ میں انسپیکٹر علی جاہ کو دو فائدے نظر آئے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے گوٹھوں میں زیادہ عزت اور رعب چلتا تھا۔ دوسرا فائدہ علی جاہ کی اپنی عیش پرستی سے تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہاں پر لوگ انتہائی غریب اور سیدھے سادے ہوتے ہیں اور وہ ان کی چہار دیواری کے اندر نظر شیطانی رکھے ہوئے تھا، مگر اللہ نے اسے اس بدکاری کی ایسی سزا دی تھی کہ سکھا والے معاملے نے اس کے اندر سے عیاشی کا سارا بھوت نکال کر باہر پھینک دیا تھا۔ اب اسے اپنی جان چھڑانا مشکل نظر آنے لگا تھا۔ وہ اب کوئی درمیانی راہ تلاش کر رہا تھا جو اسے سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی وہ اس ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ اردلی محمد بخش اندر داخل ہوا۔ انسپیکٹر علی جاہ کو یہ زہر لگتا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے خشمگی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ زمیندار حاجی صاحب آئے ہیں سائیں، محمد بخش نے سنجیدگی سے کہا تو انسپیکٹر علی جاہ ساری عقل و فہم بھول گیا اور اس کی پریشانی مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ تاہم اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اردلی اس سے پہلے ہی حاجی صاحب کو بلانے کے لیے جا چکا تھا۔ انسپیکٹر علی جاہ کو محمد بخش کے اس رویے پر غصہ آتا تھا، مگر وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے کچھ کہنے سے قاصر تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ انسان اپنی بدخصلتی کی وجہ سے کتنا گر جاتا ہے کہ ادنا ماتحت بھی اس کی روب کو دھواں سمجھ کر اڑا دیتے ہیں۔ چک ہٹی، زمیندار حاجی ارسلہ خان اندر داخل ہوا۔ اس کے عقب میں مقتول حاری میر محمد کا بڑا بیٹا میر نواز بھی تھا، جسے دیکھ کر انسپیکٹر علی جاہ کو اپنے اندر کھلبلی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جبراً خوش اخلاقی چہرے پر طاری کرتے ہوئے حاجی صاحب کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ میر نواز بھی انسپیکٹر سے مصافحہ کرنا چاہتا تھا، مگر انسپیکٹر اسے نظر انداز کرتے ہوئے میز پر موجود کاغذوں کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر گھنٹی بجا کر حاجی صاحب کے بیٹھنے کے بعد پوچھا، کیا پئیں گے حاجی صاحب؟ کچھ نہیں، یہ میر نواز ہے جس کے باپ حاری میر محمد کو نامعلوم قاتلوں نے گولی مار کر ہلاک کر ڈالا تھا۔ حاجی صاحب نے انتہائی سنجیدہ نظروں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھ کر کہا۔ میر نواز کو بھی انسپیکٹر نے بیٹھنے کو نہیں کہا تھا، مگر حاجی صاحب نے اپنے قریب رکھی خالی کرسی پر اسے بیٹھنے کو کہا تو وہ بھی جم کر براجمان ہو گیا۔ انسپیکٹر علی جاہ نے سرد نظروں سے ایک لحظے کو میر نواز کی طرف دیکھا، پھر چہرے پر زبردست خلیقانہ مسکراہٹ طاری کرتے ہوئے حاجی صاحب سے بولا، جی حاجی صاحب میں سن رہا ہوں، آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حاری میر محمد کو قتل ہوئے اتنا عرصہ بیت جانے کے باوجود ابھی تک نامعلوم قاتلوں کے خلاف آپ نے FIR تک درج نہیں کی، اس کی کوئی وجہ؟ زمیندار حاجی ارسلہ خان نے چبھتی ہوئی نظروں سے انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر علی جاہ جو پہلے ہی سے حاجی صاحب کی میر نواز سمیت وہاں آمد کا مقصد جان چکا تھا، انجان بن کر بولا، کسی نے درج ہی نہیں کروائی تو اس میں بھلا میرا کیا قصور؟ میں آیا تھا انسپیکٹر صاحب اپنے چھوٹے بھائی احمد نواز کے ساتھ آپ کے پاس، مگر آپ نے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا تھا۔ میر نواز انسپیکٹر علی جاہ کے اس سفید جھوٹ پر خاموش نہیں رہ سکا تھا، مگر انسپیکٹر علی جاہ اس کی بات سن کر اندر سے کھول اٹھا اور پھر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولا، اڑے چھوکرا، تو چپ کر بیٹھ ورنہ تیرا مقدمہ میں دوبارہ کھول سکتا ہوں۔ ماحول یکا کشیدہ سا ہونے لگا تھا۔ دراصل خود حاجی صاحب کو بھی ایک سچی بات پر انسپیکٹر علی جاہ کا میر نواز کو جھڑکنا برا لگا تھا، لہٰذا وہ بھی کڑکدار لہجے میں اور چبھتی ہوئی نظروں سے انسپیکٹر علی جاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کاٹدار لہجے میں بولے، انسپیکٹر، میر نواز نے مجھے بتایا تھا کہ جب اس کے باپ حاری میر محمد کو کسی نامعلوم شخص نے قتل کیا تو یہ اپنے چھوٹے بھائی احمد نواز اور گوٹھ کے چند لوگوں کے ساتھ یہاں آپ کے پاس وقوع کی رپورٹ لکھانے آیا تھا، مگر آپ نے ان دونوں بھائیوں کو… اچانک انسپیکٹر علی جاہ حاجی صاحب کی بات کاٹ کر بولا، چھوڑے حاجی صاحب، آپ بھی کس کی بات کا اعتبار کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی ہیں اور یہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کا خون بہا دیتے ہیں۔ میں نے اسے معمول کا کیس سمجھا تھا۔ ویسے بھی اس علاقے میں قانونی فیصلوں سے زیادہ راجواڑی فیصلوں کو فوقیت دی جاتی ہے۔ ہماری تو محنت اکثر اس وقت ضائع ہو جاتی ہے، آخر میں یہ لوگ پولیس کو خوار کرنے کے بعد اپنے بہتاروں اور سائیں وڈیروں کے اوطاقوں میں فیصلہ لے جاتے ہیں۔ انسپیکٹر علی جاہ نے ایک لمحے توقف کیا، پھر حاجی صاحب کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے مستفسر ہوا، حاجی صاحب آپ بتائیں اب میں اس وقت آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر حاجی صاحب نے محسوس کیا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں،
بات آگے بڑھانا اس وقت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا پھر وہ کرسی میں بیٹھے بیٹھے پہلو بدلتے ہوئے ذرا کھنکار کر بولے، جی انسپکٹر صاحب، آپ مہربانی فرما کر FIR درج کر کے اس کا بیان قلم بند کر لیں اور اس کیس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ میر محمد کے نامعلوم قاتل کو تلاش کرنا بہرحال آپ کا کام ہے۔ انسپکٹر کے چہرے پر ذرا تذبذب اور الجھن آمیز پریشانی کے آثار ابھرے، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک اود کر آئی اور وہ فوراً حامی بھرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر حاجی صاحب، میں ضابطے کی کارروائی نمٹائے دیتا ہوں۔ پھر وہ حاجی صاحب کے قریب بیٹھے ہوئے میر نواز کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، ہاں چھوکرا، تو پہلے یہ بتا کہ تیرے کو کس پر شک ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کر بتانا۔ وڈیرے سالار خان نے میرے باپ کو مروایا ہے، میر نواز نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور انسپکٹر عالی جاہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔